السلام علیکم جی حضرات، ایک طویل غیر حاضری کے بعد دوبارہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کچھ کہیں۔ بحران تو نت نیا ہمارے انتظار میں ہوتا ہے، ہم سو کر بھی نہیں اٹھے ہوتے اور بحران ہمیں دستک دے کر ہی اٹھاتا ہے۔ چلو اب جنگ میں اللہ کے فضل سے آبنائے ہرمز لوگوں کی بند ہے، ہماری تو کھلی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود پٹرول کا ریٹ بڑھ گیا اور بہت ہی زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کی وہ ایک رگ پھڑک اٹھی غریبوں کے کام آنے والی اور غریبوں پر احسان چڑھانے والی۔ دیکھیں کتنی محنت سے یہ حکومتیں ہمیں پہلے غریب کرتی ہیں اور پھر یہ کتنی تگ و دو سے یہ ہماری غربت کو دور کرنے یا ہماری غربت میں ہمارے کام آنے کے لیے ان کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ پٹرول کا ریٹ بڑھا دیا، چلو جو بھی آپ کو بارے آیا، جو سمجھ آیا، جتنی بھی آپ نے اس میں ہمارے لیے مہربانی کر دی، اللہ آپ کو جزا دے۔ مزید مہربانی جو آپ کر رہے ہیں کہ اب آپ موٹر سائیکل والے کو 20 لیٹر پٹرول مہینے میں مفت دیں گے، مفت تو نہیں، ڈسکاؤنٹ ریٹ پر دیں گے، 100 روپیہ لیٹر کم اس سے لیں گے، 2000 روپے کا اس میں آپ نے سوچا کہ ایک مہینے میں ہم اس کو فائدہ دیں گے۔ اور بسوں والوں کے لیے کہ وہ کرائے نہ بڑھائیں، حالانکہ کرائے وہ بڑھا چکے ہیں، اور جتنا مرضی کرایہ بس والا لے لے، نہ سواری کہیں شکایت کر سکتی ہے، نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ آپ ایک دو بار روک لیتے ہیں، تصویر بنوا لیتے ہیں، آ کر کسی بس والے سے آپ کرایہ واپس کروا دیتے ہیں، 2 4 10 سواریوں کو، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ مگر جو ریگولر سفر کرنے والے لوگ ہیں، جاب پہ جانے والے، اپنے پرائیویٹ کاموں پہ جانے والے، مزدوری پہ جانے والے، وہ سارے کرایہ زیادہ ہی ادا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے، ورنہ ان کو بس والا بس سے اتار دے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وہ بھی نہیں، جو باقی 40 50 لوگ بس میں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب بھی زیادہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ ہم سن رہے ہیں کہ ایپس بن جائیں گی اور اس پہ وہ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہو جائے گا، اور اس پہ بھائی کون سا موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہو جائے گا؟ نہ جس کی بتی ہے، نہ جس کی نمبر پلیٹ ہے، نہ جو چلا رہا ہے اس کے نام پر ہے، اور نہ ہی وہ کروا سکتا ہے، جیسے حالات ہیں لوگوں کے۔ اور کون سا اس کا موبائل ہے جس پر وہ آپ کی ایپ رجسٹرڈ ہو جائے گی؟ آپ کسی مزدور کو روکے جاتے ہوئے، اگر وہ روک سکے اس کا موٹر سائیکل تو، اور اس کا موبائل چیک کریں، اس موبائل پہ کون سی ایپ چلتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ اعداد و شمار میں ہم ہوں گے 80% پڑھے لکھے یا 70%، پتہ نہیں کتنی آج کل آپ لوگوں نے وہ بنائی ہوئی ہوگی فگر شماریات نے پڑھے لکھوں کی۔ پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریکٹیکلی 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کارڈ میں نمبر سیو کرواتے ہیں اس سے جو اس کو نمبر دینا چاہے، اور وہ نمبر یاد کرتے ہیں کہ آخر پہ 65 آتا ہے تو یہ فلانا ہوگا، اور آخر پہ اگر 32 آتا ہے تو یہ فلانا ہوگا۔ اور آپ ان کو ایپ اور موبائل پر رجسٹرڈ کروا کر، پیسے ضرور ایشو ہوں گے، آپ کا خرچہ ہوگا، لیکن وہ راہ میں ہی رہ جائے گا سارا۔ بے نظیر اللہ کو پیاری ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تب سے چل رہا ہے۔ 20 21 گریڈ والے افسر تک تو اس میں پکڑے گئے جن کی بیگمات پیسے لے رہی تھیں، جو نہیں پکڑے گئے وہ پتہ نہیں کتنے ہیں، اور کتنے پیسے ایشو ہوتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، پہنچتے کتنے ہیں۔ جو رجسٹرڈ ہے، جس کا نام بھی ہے، جس کا کارڈ بنا ہوا ہے، اس کو بھی ہر 3 مہینے بعد 2 3 ہزار روپیہ کٹوتی کروا کر پیسے دینے پڑتے ہیں۔ بھائی یہ جو آپ کے درمیان، ہمارے اور عوام کے اور حکومت کے درمیان میں جو ایک دیوار ہے نا، سرکاری ملازموں کی، یہ جتنے بھی بحران آتے ہیں، ان بحرانوں میں وہ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں، بھلے سیلاب آ جائے، بھلے کوئی زلزلہ آ جائے، یا بھلے کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے جس میں حکومت مدد کرنے کا سوچے، تو آپ ایک سیدھی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے اگر 10 ارب 20 ارب 5 ارب جو بھی ایک ماہ کے لیے غریب آدمیوں پر احسان کرنے کے لیے سوچا ہوا ہے، آپ اس کو پٹرول کی قیمت میں ڈال دیں، جو بھی 10 5 20 روپے کم ہوتی ہے آپ کم کر دیں،
کسی نہ کسی تک وہ 20 روپے پہنچ جائیں گے. مگر آپ جو یہ 20 لیٹر پٹرول پہ 100 روپیہ کم کرنے لگے ہیں نا، یہ نہیں پہنچنا ان تک. یہ 2% 3% افراد تک بھی یہ فائدہ نہیں پہنچنا. آپ بسوں کو دے رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا صبح کہ سندھ حکومت نے 2,40,000 روپیہ فی بس سبسڈی دینا شروع کر دی ہے. کس کو دینا شروع کر دی ہے؟ آپ پتہ کریں کتنی بسیں جو ہیں وہ لوگوں کے نام پر ہیں. کتنے فیصد، 70% سے زیادہ بسیں جو ہیں اور ویگنیں جو ہوتی ہیں وہ قسطوں پر ہوتی ہیں. تو جو اس کو اس وقت اون کر رہا ہے، جو اس کا مالک ہے، جس کو وہ میگا ڈیزل آپ کا ڈال کے اس نے گاڑی چلانی ہے یا ٹرک چلانا ہے، اس کے تو نام پر ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے جا کر کلیم کرے گا 2,40,000 یا 1,40,000؟ کلیم تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے نام پر ہے. جس کے نام پر ہے اس نے تو 300 بس قسطوں پہ دی ہوئی ہے، اور آپ اور وہ جس نے یہ سبسڈی ایشو کرنی ہے وہ مل جائیں گے. وہ آدھے آدھے بھی کر لیں. عوام تک کیا پہنچا؟ تو آپ ڈیزل کا ریٹ کم کر دیں نا. آپ 20 روپے لیٹر ڈیزل کم کر دیں، کوئی دقت نہیں رہے گی. کسی ایپ کی ضرورت نہیں رہے گی. اور ایپس بھی آپ نے اپنی ایپ کھول کر دیکھی ہے؟ کوئی بھی آپ ایپ بنواتے ہوں گے اور اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہوں گے. 312 ملین روپے کی ایپ بن گئی ہے. اب آپ لوگوں نے ایک یہ نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ جو سیدھی رقم ہوتی تھی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جس کی سمجھ آتی تھی، اس کی بجائے آپ ایک فگر لکھ کر لمبا سارا، دیکھنے میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، 12,335، آگے چھوٹا سا ایم لکھ دیتے ہیں، ملین. پتہ لگا یہ 2 کلومیٹر سڑک کے پیسے ہیں. تو آپ کی وہ جو ایپس ہوتی ہیں وہ 12,000 روپے والی بھی نہیں ہوتی. 1,000 آدمی ایک وقت میں ایپ کھولے، آپ کی ایپ جو ہے نا وہ آبنائے ہرمز بن جاتی ہے، ہر طرف سے بند ہو جاتی ہے وہ. اور اگر 20,000 آدمی کھول لیں تو وہ پھٹ جاتی ہے. کبھی آپ دکھائیں کتنی کتنے قرضے، کتنے اسکالرشپ سے پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں کے خزانے سے نکلتا ہے اور وہ راہ میں گم ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ اپنے طور پر اس میں اجر کے طلبگار ہوں گے. بھائی آپ نیکی کر رہے ہوں گے مگر عوام تک نہیں پہنچ رہی. یہ آپ کا دوہرا جرم ہوگا. آپ جو بھی چیز دینی ہو آپ اس کا کوئی سیدھا طریقہ بنائیں جو ہمارے ماحول کے مطابق ہو. اس طرح کہ آپ ملک کے خزانے کا نقصان بھی ہمارا نقصان ہے. آپ کا کیا نقصان ہے اس میں؟ اور وہ نقصان ہو کر ہمارے تک پہنچتا نہیں ہے. درمیان والی جو دیوار آپ لوگوں نے کھڑی کی ہوئی ہے اپنے چاپلوسوں کی، وہ بھلے 1 گریڈ کا ملازم ہے، بھلے وہ 32 گریڈ کا ملازم ہے، وہ کسی کا نہیں ہے، نہ آپ کا نہ ہمارا. وہ براہ راست ایک ڈاکو ہے درمیان میں، ایک دیوار ہے درمیان میں. وہ ایک ایسا عنصر ہے جو کوئی بھی ثمر حکومت کی طرف سے عوام تک نہیں پہنچنے دیتا، اور وہ ایسی دیوار ہے جو عوام کی آواز آپ تک نہیں پہنچنے دیتی. اس میں کوئی سوراخ کریں. اور ہم یہ نہیں کہتے آپ اس کو ہٹا دیں، آپ اس کو تھوڑی نیچی کریں، کو آپ کی چیز ہماری طرف آ جائے، کوئی ہماری آواز آپ کی طرف چلی جائے. کوئی وہ طریقہ کار، کوئی اور لوگوں کو کنسلٹنٹ رکھیں جو عوام میں سے ہوں، جو چاپلوس نہ ہوں. اب تو ایک نیا طریقہ کار ہے. ایک ڈی سی ہے، اسے پتہ ہے میرے 5 حلقے میں ایم پی اے ایم این اے ہیں اور ہر بندے کے آگے 50 لوگ ہیں. اسے پتہ ہے میں 20 لاکھ لوگوں پر ایک ڈی سی ہوں، 50 لاکھ لوگوں پر ایک ڈی سی ہوں، لیکن مجھے 200 آدمیوں کا خیال کر لوں گا، میری نوکری چلتی رہے گی آرام سے، باقی جائیں بھاڑ میں. بھائی ان باتوں کا کچھ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ جتنا مرضی مہنگا کر دیں. عوام نے، ہم جس کو ضرورت ہوگی اس نے ڈلوانا ہے، جو نہیں ڈلوا سکے گا وہ گھر بیٹھا رہے گا بیچارہ، نہ جائے گا کام پہ، بھوکا مرے گا. آپ لوگوں کو کیا اس بات سے؟